بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اسلام نے پاکیزہ اور پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم کیوں دیا اور طلاق یافتہ عورت کے لیے 3 ماہ کی مدت کیوں رکھی گئی؟ آئیے اس کے علاوہ اور بھی مزید جانیں گے، مگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین گرامی، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ یہ نظافت اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں سے اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے صاف ستھرا رہنے کا حکم بھی دیا، اور آج سائنس بھی اسلام کے تمام احکامات اور اصولوں کو ماننے کی تائید کرتی ہے۔ ایک ماہر جنین یہودی ڈاکٹر جس نے کہا تھا کہ روئے زمین پر مسلم عورتوں سے زیادہ اور کوئی پاک صاف عورت نہیں ہے، البرٹ آئنسٹائن انسٹی ٹیوٹ ادارے سے منسلک ایک ماہر جنین ڈاکٹر رابرٹ، جس نے اسی وجہ سے اسلام قبول کیا اور اسے عورت کے لیے 3 مہینے کی عدت کے پیچھے جو حکمت تھی اسے پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ مطلقات یعنی جن عورتوں کو طلاق ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 حیضوں تک روکے رکھیں۔ اب اس آیت میں حیرت انگیز طور پر DNA کے انکشاف کی راہ ہموار کی اور یہ پتہ چلا کہ مرد کی منی میں جو پروٹین ہوتے ہیں وہ دوسرے مرد کے مقابل 60 سے 62% مختلف ہوتے ہیں، اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی مانند ہے۔ جب کوئی مرد اپنی عورت سے ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹیریا کو جذب کر لیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت طلاق کے فوری بعد کسی دوسرے مرد سے شادی کرے یا کئی لوگوں سے اپنا جسمانی تعلقات قائم کر لے تو اس کے جسم میں کئی DNA جمع ہو جاتے ہیں جو کہ بعد میں خطرناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو ناظرین، سائنس نے 3 حیضوں کو روکے رکھنے کی اس آیت پر جب تحقیق مکمل کی تو انہیں پتہ چلا کہ ایک حیض گزرنے پر 32 سے 35% تک پروٹین ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح دوسرا حیض آنے سے 67 سے 72% تک DNA ختم ہو جاتا ہے، اور تیسرا حیض آنے میں مکمل طور پر DNA کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر عورت کا رحم سابقہ پروٹین اور DNA سے پاک ہو جاتا ہے اور بغیر کسی ایفیکٹ کے نیا DNA قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر ایک طوائف کئی لوگوں سے ملتی ہے جس کی وجہ سے اس کے رحم میں مختلف مردوں کے مختلف DNA جمع ہو جاتے ہیں جو کہ بعد میں مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور اب وہ عورت جس کا شوہر اگر فوت ہو جائے تو وہ عورت عدت میں چلی جاتی ہے، اور اس کی عدت طلاق شدہ عورت سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ غموں اور پریشانی میں سابقہ DNA جلدی ختم نہیں ہوتا، اسے ختم کرنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہے، اور اس لیے ایسی عورتوں کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت رکھی گئی۔ اس حقیقت سے راہ پا کر ایک اور امریکی ڈاکٹر نے تحقیق کی کہ ایسی جگہ جہاں مسلم لوگ رہتے تھے وہاں کی تمام مسلم عورتوں میں DNA ایک ہی شوہر کا پایا گیا، جبکہ اس ڈاکٹر نے جب دوسری جگہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی تھیں ان میں 2 3 مردوں کا DNA پایا گیا۔ جب اس ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا خون ٹیسٹ کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی میں بھی 3 الگ الگ لوگوں کے DNA پائے گئے۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر اس بات کا قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ واحد دین ہے کہ جو عورتوں کی حفاظت اور معاشرتی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے، اور مسلم عورتیں ہی دنیا کی صاف ستھری اور پاک دامن پاکیزہ عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ پاک دامن پاکیزہ عورتوں سے نکاح کرو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا اہل کتاب سے۔